السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلیم القدیر، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، احاط بکل شیء علما وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور قدرت والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی۔ اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو گن کر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سنیں، یعنی حسن استماع ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جسم کے ساتھ ساتھ دلی طور پر بھی حاضر ہو۔ جنات نے قرآن کو کان لگا کر سنا اور یہ چیز ان کی اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور وہ داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور اپنے عظمت کے دلائل بیان کرنے کے بعد جہنم کی ہولناکی اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یعنی قرآن سے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو دل کی حاضری کے ساتھ ان آیات کو غور سے سنے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 17 سے۔ وَأَخْبَرَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ بِأُذُنَيْهِ يَنبَغِي لَهُ أَن يَكُونَ مُشَاهِدًا بِقَلْبِهِ مَا يَتْلُو وَمَا يَسْمَعُ لِيَنْتَفِعَ بِتِلَاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ وَبِالْاِسْتِمَاعِ مِمَّن يَتْلُوهُ۔ فَأَخْبَرَ، تو خبر دی ہے، جل ذکرہ، جس کا ذکر بلند ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان المستمع بأذنیہ، کہ جو شخص کان لگا کر سنتا ہے، ینبغی لہ، اس کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ ان یکون مشاہدا بقلبہ ما یتلوہ، کہ جو کچھ تلاوت وہ کرتا ہے، وما یسمع، اور جو کچھ وہ سنتا ہے، تو اس کا اپنے دل کے ساتھ مشاہدہ کرے۔ ان یکون مشاہدا بقلبہ، کیوں؟ لینتفع بتلاوتہ للقرآن، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت سے اور جو تلاوت وہ کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی فائدہ اس کو تبھی ہوگا جب وہ ایسا کرے گا۔ وبالاستماع ممن یتلوہ، اور جو وہ تلاوت کر رہا ہے اس کو غور سے سنے، یعنی اس کو کوئی اور تلاوت کر رہا ہے تو اس کو بھی وہ غور سے سنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص کان لگا کے سنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو تلاوت وہ کرتا ہے اور اپنی تلاوت سے جو کچھ سنتا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ اپنے دل کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرے اور کان لگا کر اسے سن کر اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو انسان دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ قرآن کو پڑھے یا سنے، یعنی چاہے خود تلاوت کر رہا ہو یا کسی کی تلاوت سن رہا ہو، تو اس وقت اس کا جسم بھی حاضر ہو، یعنی کان حاضر ہو اور دل بھی حاضر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہوں اور دل غائب ہو کہیں۔ ثم ان اللہ عز وجل حث خلقہ علی ان یتدبروا القرآن فقال عز وجل افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وقال عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ ثم ان اللہ عز وجل حث خلقہ، پھر اللہ عز وجل نے اپنی مخلوق کو اس بات پہ ابھارا ہے، اس بات کی ترغیب دی ہے، کیا؟ علی ان یتدبروا القرآن، کہ وہ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ وقال عز وجل، تو اللہ عز وجل کا فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟
یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 ہے. وقال عز وجل، اور اللہ عز وجل نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو یہاں ان دونوں آیات سے تدبر کی اہمیت پتہ چلتی ہے. امام آجوری قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے تدبر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل میں اتارنے کی چابی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر انسان کا عمل بدلتا ہے. انسان کے عمل میں، انسان کی اتباع قرآن میں پھر اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کی عمارت ایک دوسرے کے اوپر قائم اور کھڑی ہے. پہلا ہے سننا، پھر ہے تدبر کرنا، پھر اس کے بعد عمل کرنا. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات میں غور و فکر کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ان آیات میں سے یہ 2 آیات ہیں جو مصنف نے بیان کی ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور دوسری افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 68 میں ہے، افلم یدبروا القول، کیا بھلا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا. اسی طرح سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ قرآن بابرکت کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہے. کس لیے بھیجی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لیدبروا آیاتی، اس مقصد کے لیے بھیجی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان غور و فکر بھی کرے اور اس سے سبق نکالے، اس سے فائدہ اٹھائے. یہاں پر اصل میں اگر دیکھا جائے سورۃ محمد میں تو خطاب جو ہے یہ منافقین سے تھا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جن میں عبرت ہے، جن میں نصیحت ہے، تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور تاکہ یہ توبہ کر لیں، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، حق کی طرف رجوع کریں. ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے اندر کوئی بات خیر کی داخل ہی نہیں ہوتی؟ تو یہ جو اقفال کا لفظ ہے نا، یہ قفل کی جمع ہے. قفل ایک آلہ ہے جس سے دروازے اور دوسری چیزوں کو تالا لگایا جاتا ہے، لاک جس کو کہتے ہیں. یعنی کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ ان میں نہ ایمان داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے دلوں سے کفر اور نفاق باہر نکل سکتا ہے؟ یعنی بس بند ہے، سیلڈ ہے. کیونکہ دلوں پہ تالے پڑنا جو ہے یہ تدبر کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. جو شخص بھی تدبر کے قابل نہیں ہوتا سمجھ لے کہ اس کا دل بند ہے. یعنی یہ تالے جو ہیں بندے کے تدبر، قرآن کے فہم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے نہیں دیتے، قرآن دل میں نہیں اترتا، قرآن اندر نہیں جاتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، تو پھر اس پر دل بھی نہیں بدلتا اور پھر عمل بھی نہیں ہوتا. اور جب یہ تالے اٹھ جاتے ہیں، تالے کھل جاتے ہیں، تو ایمان سے دل روشن ہو جاتا ہے، ایمان اندر چلا جاتا ہے، دل مزین ہو جاتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اگر دلوں سے تالے اٹھا لیے جائیں تو قرآن کی حقیقتیں دلوں میں داخل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل جائیں اور دلوں میں ایمان کے چراغ روشن ہو جائیں. اتنا فائدہ ہو جائے کہ اگر یہ تالے کھل جائیں تو اندر کیا جائے؟ ایمان چلا جائے، اور ایمان کے ساتھ پھر دل منور ہو جائے. اچھا، یہ تالے کون سے ہیں؟ کیا کوئی لوہے کا تالا یا پیتل کا تالا ہے یا کوئی الیکٹرانک تالا ہے؟ نہیں، یہ تالے دراصل غفلت اور دنیا کی محبت کے تالے ہیں، دنیا میں مشغولیت کے تالے ہیں. یعنی ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں، ہمارے اتنے زیادہ کام ہیں دنیا کے، اور خود سے خود بڑھائے ہوئے کام اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، اور اگر پڑھ لیں تو جلدی جلدی ختم کرنے کی پڑی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے، توجہ سے نہیں پڑھتے. اور اسی طرح یہ تالے شکوک و شبہات اور خواہشات کی بیماری کی وجہ سے تھکے ہوئے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. ان تالوں کو دور کرنا
بہت ضروری ہے. یعنی دل سے غفلت، عمل میں دنیا کی مصروفیت کا کم کرنا، اور دل سے شکوک و شبہات کا دور کرنا اور خواہشات کے خلاف چلنا، یہ نہایت ضروری ہے. تو یہ ہیں وہ رکاوٹیں اور یہ ہیں وہ حائل ہونے والے پردے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تالوں کو دور کیسے کیا جائے. نمبر 1، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا تاکہ دل کی میل کچیل نکل جائے، دل خالص اور صاف ہو جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور یہ مجاہدہ نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اپنی پوری ذات کے ساتھ محنت اور مشقت کی صورت میں، تو ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی ایسے نیک لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ راستہ بھی دکھاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ شفا حاصل کرنے پر نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور ایک آیت کو کئی بار پڑھنا. پھر اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ دلوں کو بیمار کر دیتے ہیں، اور جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر دلوں میں کوئی اچھی غذا نہیں جا سکتی. جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور اس کو شربت بھی دیا جائے تو اس کو کڑوا ہی لگتا ہے. تو ایسے ہی دل جب بیمار ہو جاتے ہیں، دلوں میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، دلوں میں غفلت آ جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے. تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، رو رو کے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے اور مجھے قرآن اچھی طرح سمجھ میں آئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کرنی چاہیے، کبھی ایک طرح سے، کبھی دوسری طرح سے، کبھی تیسری طرح سے، کبھی سن کے، کبھی پڑھ کے، کبھی پڑھا کے. اور جب انسان لگا رہے گا اور واقعی سنجیدگی کے ساتھ محنت کرے گا تو قرآن سمجھ میں بھی آنے لگے گا. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. 2 آنکھیں اس کے سر میں ہوتی ہیں جو کہ دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اس چیز کو دیکھتی ہیں جو اس کی دنیا یا اس کی معیشت کو صحیح کر سکتی ہیں، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جو اس کے دین کو اور غیب کے ان وعدوں کو دیکھتی ہیں جو وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں، پھر اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا نظر آنے لگتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دل والی آنکھیں مٹا دیتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے. اور یہی اللہ کا فرمان ہے، ام علی قلوب اقفالها، یعنی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کہ دل کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. تو اس آیت سے جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں تدبر کرنا اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کرنا اور قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ ان پر عمل نہ کرنا دلوں کے سخت ہونے اور نفس کے گمراہ ہونے تک انسان کو لے جاتا ہے، جیسے منافقین اور کفار کے دلوں کا حال ہوتا ہے. علامہ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں رحمہ اللہ، اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہر وہ انسان جو اس عظیم قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے میں مصروف نہیں ہوتا، یعنی اس کی تحقیق کرنے اور اس کو سمجھ لینے میں اور اس کے معنی کا ادراک حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں مصروف نہیں ہوتا، تو وہ ان آیات سے روگردانی کرنے والا ہے اور وہ ان میں تدبر کرنے والا نہیں. پس اگر اللہ نے اس کو اتنا فہم عطا کیا ہو کہ وہ قرآن کی تدبر پر قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی تدبر نہ کرے، تو مذکورہ آیات میں اللہ نے اس کو جو ڈانٹ پلائی ہے اور جو اس کی مذمت کی ہے وہ اسی کا حقدار ہے. یہ مذکورہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کا تدبر حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. نو وے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں یا اس کام سے کنارہ کشی کریں. قرآن پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آئے، دل میں اترے اور عمل میں اتر جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کو اچھی قراءت سے پڑھ لینا ہی کافی ہے، اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے. کوئی بھی ماں باپ یہ فکر نہیں کرتے کہ ان کو اس کا مطلب بھی سمجھ آنا چاہیے، لہٰذا وہ صرف اس کے ناظرہ پڑھ لینے کو بہت سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ختم دلوا دیتے ہیں اور بس کتاب ٹھپ بند ہو جاتی ہے.
اس کے آگے کچھ نہیں. آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. یا پھر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں تاج پہننے کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنوا دیتے ہیں. پھر اگین ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ہر سطح پر عام کریں اور قرآن مجید کے اس کام کو کہ قرآن مجید میں غور و فکر کا عمل شروع ہو، ہر انسان کو اس کی طرف متوجہ کرائیں جو ہمارے انٹریکشن میں آئے، جن بچوں کو ہم پڑھائیں، جن خواتین کو ہم پڑھائیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم جو خود قرآن کو سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی فکر کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے محکم اور متشابہ دونوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. محکم میں تدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھا جائے اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے، اور متشابہات میں تدبر کرنا یہ ہے کہ اس کو محکم کی طرف لوٹایا جائے تاکہ اس کا معنی واضح ہو جائے اور منمانی تعویلیں نہ کی جائیں. کیونکہ کچھ لوگ متشابہات کی ٹو میں لگے رہتے ہیں فتنے کی تلاش میں اور اسی کے پیچھے لگ کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا ہے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنیں گے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو اچھی بات ہے، کیوں نہ جائیں، بہت آگے جائیں، لیکن ساتھ ہم ایک یہ بات کیوں نہیں شامل کرتے کہ وہ قرآن کے بھی ماہر بنیں گے اور قرآن کو بھی سمجھیں گے. یعنی اگر بڑی بڑی کتابیں میڈیکل کی وہ پڑھ سکتے ہیں تو کیا وہ واقعی اتنے غبی ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو قرآن جو ہمارے لیے رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، اس سے ہم کنارہ کشی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں منافقین کو کہ افلا یتدبرون القرآن، کیونکہ اگر یہ قرآن کو غور سے سنتے تو انہیں تدبر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ان کے دلوں پر بھی قرآن اترتا ہے، کیونکہ کانوں کے راستے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر جب دل میں آتا ہے تو دل سے نفاق کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں. یعنی جب دل میں قرآن آ جاتا ہے تو پھر منافقت وہاں نہیں رہ سکتی، پھر تو انسان کی آنکھیں بھی بہنے لگتی ہیں اور پھر انسان کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے اور انسان کی کھال جو ہے اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ افلا جو ہے، استفہام جو ہے، افلا کیا بھلا نہیں، یہ ڈانٹنے کے معنوں میں ہے کہ یعنی یہ ایسا کیوں نہیں کرتے، ان کو کیا مشکل ہے. کیونکہ تدبر سے تو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. جب انسان کو احکامات اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطمینان قلب میں اضافہ ہوتا ہے، بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو حکمت نصیب ہوتی ہے. یعنی بے شمار فائدے ہیں جو تدبر کرنے پر ہی انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ جو فرمایا کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. ابن عباس سے مروی ہے کہ اس اختلاف میں الفاظ کی قرات کا اختلاف، مثالوں کے بیان کرنے میں الفاظ کا اختلاف، اور صورتوں اور آیات کا تعین کہ مکی یا مدنی ہے، یہ اختلاف داخل نہیں ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وسعت کے لیے اختلاف ہے، نہ کہ تناقض کے معنوں میں یا کنٹراڈکشن کے معنوں میں. ایک اور قول یہ ہے کہ جو بھی زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت باتیں کرتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی پہلے میں نے کیا کہا، اس سے پہلے کیا کہہ چکا ہوں، اور پھر میں اپنی بات کو جھٹلا رہا ہوں. قرآن مجید میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. اگر کوئی یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل اس کی اپنی ہی عقل ناقص ہے. قرآن مجید پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے محکم پر بھی اور اس کے متشابہ پر بھی. اور اگر جو بات سمجھ آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پر یہی کہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے اور اس کو جان لینا چاہیے اور اس پر ایمان لے آنا چاہیے. تو اس آیت میں بھی قرآن مجید میں تدبر کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کرنا واجب ہے، اور قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے، اور یہ کہ قرآن مجید ہر قسم کے تفاوت اور تناقض، کنٹراڈکشن سے پاک ہے. پھر وہ کہتے ہیں الا ترون رحمکم اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تم پہ رحم کرے، الی مولاکم الکریم، اپنے کرم نوازی کرنے والے مالک کی طرف، کیف یحث خلقہ علی ان یتدبروا کلامہ، کہ کس طرح وہ اپنی مخلوق کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کے کلام میں غور و فکر کرے.
ومن تدبر کلامہ عرف الرب عز وجل، اور جو اللہ کے کلام میں تدبر کرتا ہے وہ رب عز وجل کو پہچان لیتا ہے، وعرف عظیم سلطانہ وقدرتہ، اور اس کی عظیم بادشاہت اور قدرت کو پہچان لیتا ہے، وعرف عظیم تفضلہ علی المؤمنین، اور وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ مومنوں پر بہت فضل و کرم کرتا ہے، وعرف ما علیہ من فرض عبادتہ، اور وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ذمے اپنے مالک کی عبادت کا کیا ذمہ ہے، یعنی اس نے کیا کیا عبادت کرنی ہے، فألزم نفسہ الواجب، اور وہ اپنے آپ کو اس واجب کے ساتھ لازم کر لیتا ہے، کس واجب کے ساتھ؟ جو اس کے رب نے اس پر فرض کیا ہے، فحذر مما حذرہ مولاه الکریم، تو وہ اس چیز سے بچتا ہے جس سے اس کے مولا کریم نے اس کو بچنے کے لیے کہا ہے یا ڈرایا ہے، وَرَغِبَ فِي مَا رَغَّبَهُ فِيهِ، اور جس کی اللہ نے ترغیب دی ہے اس میں رغبت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا کہ الا ترون رحمکم اللہ الی مولاکم الکریم، قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات پر مشتمل کتاب ہے، اور قرآن مجید کے 3 اہم موضوعات ہوتے ہیں اور ان کے گرد تمام معنی اور مضامین گردش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے رب کا تعارف، یعنی جو معبود ہے اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کا تعارف حاصل کرنا۔ تو یہاں اللہ کی تعریف ہے کہ دل اس کی تعظیم اور بڑائی بجا لاتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے، اس سے خوف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تک پہنچنے والے راستے کا تعارف ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، یعنی احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، منہیات بتائے گئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے ثواب اور سزا کا بیان ہے قرآن میں، یعنی جو اللہ نے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اور اس کی اطاعت بجا لانے اور اس کی سزا کو بیان کرنے، اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جو اس نے تیار کر رکھا ہے۔ تو مجموعی طور پر اور ملخص طریقے سے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر قرآن مشتمل ہے، اور ان سب میں سے عظیم ترین چیز جس سے رب کا تعارف حاصل ہوتا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، جو قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، کیونکہ اس سورت کو رب کی صفات بیان کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں آپ دیکھیں نا، کیف یحث خلقہ علی ان یتدبروا کلامہ ومن تدبر کلامہ عرف الرب عز وجل، جو تدبر کرے گا وہ رب کو پہچانے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی عظیم قدرت کو اور اس کے فضل کو جو مومنوں پہ کرتا ہے۔ تو رب کی پہچان آیت الکرسی میں بھی ہوتی ہے، جو پوری کی پوری رب کا تعارف ہے، سورۃ الاخلاص میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہا تھا جو ابھی تک میں شروع نہیں کر سکی، کہ میں قرآن مجید کی آیات کے جو اختتام ہیں جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، کچھ تو اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ افعال بھی ہیں، ان کو کلیکٹ کروں اور اس پر کوئی لیکچر وغیرہ دوں یا لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کروں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الحب والنوى، تب انسان اس میں اگر غور کرے اور پھر اگر کسی باغ میں نکل جائے یا کوئی کھانا ہی گھر میں کھا رہا ہو تو فالق الحب والنوى، تو یہ سب کچھ، یہ سبزیاں، یہ ویجیٹیبل، یہ پھل، یہ سب فروٹ وغیرہ کہاں سے آیا؟ اس رب کی طرف سے جو فالق الحب والنوى ہے۔ تو اس طرح انسان پھر مختلف آیات پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے انہوں نے کہی وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْوَاجِبَ فَحَذِرَ مِمَّا حَذَرَهُ الْمَوْلَاهُ الْكَرِيمُ وَرَغِبَ فِيمَا رَغَبَهُ، یعنی قرآن کے احکامات والے مقامات میں غور کرنا تاکہ انسان عمل کر سکے۔ یعنی قرآن کا قاری اس بات کا محتاج ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مقامات میں غور کرے، یعنی ان آیات میں غور کرے جن میں احکام اور منہیات وارد ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس پر اپنے کان لگا دیں، کیونکہ یہ کوئی خیر کا کام ہوگا جس کے کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، یا وہ کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ جب میں ایم اے کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، تو اس وقت میں نے ایک اسائنمنٹ لکھی تھی جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کو اکٹھا بھی کیا تھا اور ان پہ غور بھی۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں تو سمجھے کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے، اب مجھے اچھی طرح غور و فکر کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ومن کانت ھذہ صفتہ عند تلاوت القرآن، اور جس کی تلاوت کے وقت یہ صفت ہو، وعند استماعہ من غیرہ، اور دوسروں سے سننے کے وقت یہ صفت ہو،
کان القرآن لہ شفاء، تو قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے. فاستغنى بلا مال، وہ شخص مال کے بغیر غنی ہو جاتا ہے. وعز بلا عشیرت، اور بغیر برادری کے صاحب عزت بن جاتا ہے. وانس بما یستوحش منہ غیرہ، اور دوسرے لوگوں کو جس سے وحشت ہوتی ہے وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. وکان ہمہ عند تلاوت السورۃ اذا افتتحها، اور جب وہ کسی سورت کو تلاوت کرنے کے لیے شروع کرتا ہے تو اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ متی اتعظ بما اتلو، کہ جو بھی میں اب اس وقت تلاوت کر رہا ہوں میں اس سے کب نصیحت حاصل کروں گا. ولم یکن مرادہ متی اختم السورہ، اور اس کا مقصد یا اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں سورت ختم کب کروں گا. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. ہماری مراد تو یہی ہوتی ہے کہ شروع ہو گئی، ابھی کتنی رہ گئی ہے. وانما مرادہ متی اعقل عن اللہ الخطاب، اس کا مقصد و مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے خطاب کو کب سمجھوں گا. متی ازدجر، میں کب اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکوں گا. متی اعتبر، میں کب نصیحت پکڑوں گا. لأن تلاوتہ للقرآن عبادہ، کیونکہ اس کا قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے. والعبادۃ لا تکون بغفلہ، اور عبادت غفلت کی صورت میں نہیں ہوتی. واللہ الموفق لذلک، اور اللہ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے. تو ومن كانت هذه صفته عند تلاوتہ للقرآن وعند استماعہ من غیرہ، یعنی تلاوت کے وقت اور قرآن سنتے وقت بھی تدبر ہونا چاہیے. صفتہ مطلب جو تدبر کی صفت ہے وہ اس کے اندر ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ تمام اوقات میں تدبر کیا جائے، چاہے قرآن سن رہے ہوں، چاہے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ پڑھا رہے ہوں. اور قرآن مجید میں تدبر کا سب سے زیادہ جو مناسب وقت ہے وہ نمازوں کے اوقات ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ توحید کا سب سے بڑا رکن ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی جب انسان فرض نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کو یاد ہے وہ فرض نمازوں میں پڑھ سکیں. اور یہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے. اور قرآن میں تدبر کرنا بھی ایک مجاہدہ ہے، یعنی یہ بھی جہاد سے کم نہیں. اور خاص طور پر نماز میں جب انسان خشوع و خضوع اختیار کرے اور دل کو متوجہ کرے تو یہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے. لیکن قرآن اگر تدبر سے پڑھے تو یہ سب سے مفید ترین سبب بن جاتا ہے، اور پھر اس سے اجر بھی کامل ہوتا ہے اور ثواب بھی عظیم ہوتا ہے. اور نماز میں انسان کو اسی قدر حصہ ملتا ہے جتنی وہ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے. اور قرآن سے متعلق فضیلت والی زیادہ تر احادیث دوران نماز غور و فکر کرنے والے کے لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو قرآن کی قرات کرنے والے کی فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہیں، یعنی جو قاری قرآن کی، وہ زیادہ تر نماز میں قرآن پر غور و فکر کرنے پر مشتمل ہے بنسبت اس کے جو نماز کے علاوہ باہر قرآن پڑھا جاتا ہے. یعنی ہمارا تو عام طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے جلدی سے نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ وہی قرآن نماز کے اندر پڑھ لیا جائے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور صبح تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے رہے، یعنی ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور پھر سجدہ اور رکوع وغیرہ کر لیتے، پھر وہی تلاوت کرتے قرآن مجید کی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صبح تک رکوع اور سجود میں مسلسل یہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین بھی نماز میں قرآن کے اندر تدبر کرتے. محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں میں اپنی رات میں صبح تک صرف اذا زلزلت اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں اور اس سے زیادہ نہ کروں، اور ان دونوں کو بار بار دہراتا رہوں اور غور کرتا رہوں، تو یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ میں تیز تیز پڑھ کے اپنی اس رات میں پورا قرآن ختم کر دوں. اور جو شخص تدبر کرے گا کان القرآن لہ شفاء، تو یہ صرف
ظاہری نہیں روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا بن جاتا ہے. یعنی انسان کی خواہشات اور شبہات کی بیماریاں، نیک عمل میں سستی کرنے کی، کوتاہی کرنے کی، اور دین پر استقامت اختیار نہ کرنے کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو بیماریاں انسان کے اندر، ان سب کا علاج ہو جاتا ہے یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے سے. فاستغنا بلا مال، مال کے بغیر بھی دل غنی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن جب اس کو مل جاتا ہے تو اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اور جب دل غنی ہو جاتا ہے تو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہی اللہ کا تعارف کرانے والا قرآن پھر انسان کو ہر چیز سے بے غم کر دیتا ہے. وعز بلا عشیرت، عز مانا عزت والا، غلبے والا ہونا. یعنی صاحب قرآن بغیر برادری، خاندان، حسب نسب کے بھی عزت والا ہوتا ہے. جب کوئی قرآن کا ماہر بن جاتا ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یعنی کہ صاحب قرآن ہے، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان قرآن بن جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ آدمی عزت اور قوت والا اور ہیبت والا بن جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اس سے ڈرا دیتا ہے، جن و انس اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. وَأَنِسَ بِمَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ غَيْرُهُ، یعنی ایسے شخص کو قرآن سے انسیت حاصل ہوتی ہے، تنہائیوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کو قرآن پڑھ کر ایسا سکون اور ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کو پھر انسانوں کی کمپنی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. عن ابن مسعود قال، ابن مسعود کہتے ہیں لا تنثروه نثر الدقل، قرآن کو ایسے نہ بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں. ولا تهذوه هذ الشعر، اور اسے ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. قفو عند عجائبہ، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ. وحرکوا بہ القلوب، اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو. ولا یکن ہم احدکم آخر السورۃ، اور تم میں سے کسی ایک کا مقصد صرف سورت کو ختم کرنا نہ ہو کہ یہ سورت پوری کر لوں میں. ان مجاہد فی قولہ عز وجل یتلونہ حق تلاوتہ قال یعملون بہ حق عملہ. مجاہد رحمہ اللہ جو ایک مفسر ہیں، وہ یتلونہ حق تلاوتہ یعنی وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کرنے کے لیے اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ضروری ہے، تیز پڑھنے سے تدبر نہیں ہوتا. جی استاد جی، میں نے آپ ابھی تدبر کی بات کر رہے تھے تو میں نے بہت دل کرتا ہے کہ قرآن پہ تدبر کروں اور بہت اس کو غور سے اس کو مطلب اتنا میں اس کو سیکھ جاؤں قرآن کو کہ میرے چلتا پھرتا جیسے میرے اندر قرآن اتر جائے. اس طرح سے بہت میرا دل ہے اور بہت مجھے شوق بھی ہے. لیکن جیسے میں قرآن حفظ کر رہی ہوں تو اس کی وجہ سے ٹائم اتنا زیادہ میرا باؤنڈ ہو جاتا ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. تو اب مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے کروں کہ میرا یہ جو میری یہ دل کے اندر جو اتنی زیادہ ایک چاہت ہے نا، یہ میری ساتھ کے ساتھ پوری ہو جائے. دیکھیں قرآن حفظ کرنا تو تدبر کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. آپ ایک آیت کو کئی بار پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں تو صرف اپنا طریقہ بدل لیجئے کہ صرف آپ کی توجہ الفاظ پر نہ ہو. ٹھیک ہے، کچھ حصہ پکا کرنے کے بعد پھر اس کو اس طرح سمجھ کے نمازوں میں پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی تفسیر سنیں. بے شک کوانٹٹی کم کر دیں، کس بات کی جلدی ہے؟ یہ تو لائف ٹائم جرنی ہے. 5 سال میں ختم نہیں ہوا تو 10 سال میں ہو جائے گا. ساتھ ساتھ تدبر تو ہوگا اور تدبر کے فائدے حاصل ہوں گے اور دلوں کو شفا ملے گی. کیونکہ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حفظ کر لیا تو پھر آپ کو بند کر کے رکھ دینا کہ میں حافظ ہو گئی ہوں. نہیں، وہ تو پھر بھی پڑھتے رہنا ہے. تو ابھی ساتھ پڑھتے رہیں، دونوں کام کرتے رہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ تدبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اسی طرح سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ہم اسلاف سے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کہ وہ منزل پڑھا کرتے تھے. تو میرا دل دونوں طرف مطلب بہت زیادہ تدبر کے لیے بھی کرتا ہے اور اس طرح کے لیے مطلب تلاوت بہت زیادہ کرنا میں سم ٹائم کنفیوز ہو جاتی ہوں کیونکہ تدبر میں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ کیا سمجھتی کہ تدبر کے بغیر بھی کام چلے گا؟ نہیں سزا تدبر تو پہلی چیز ہے. تو پھر ٹائم تو نکالنا ہے نا، ٹائم تو نکالنا ہے. بہت ٹائم چلا جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ٹائم سارا اسی میں لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ جیسے میں نے پہلے بھی سسٹر کو کہا کہ یعنی اپنے اوقات کو تقسیم کریں، اس چیز سے غافل نہ ہو. مطلب جیسے یہ ہے نا کہ منزل
پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ٹائم تو لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھانے کے لیے بھی ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے پہلے تدبر کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ منزل کو بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یہ تو جو آپ کی حفظ کی ٹیچرز ہیں نا، وہ اب کوئی طریقہ ڈیوائس کریں گی کہ جس میں یہ دونوں کام ہو سکیں، کیونکہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. میں تو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس کام کے کیے بغیر چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر ہم نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا، چاہے ہم پورے حافظ ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.